السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ کا ایسا مجرب اور لاجواب وظیفہ دے رہا ہوں کہ جو آپ کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ پر قرض ہے تو قرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مالی معاملات نہیں ہو پا رہے، جو شادیوں کے خرچ اخراجات ہیں ان کا اہتمام نہیں ہو رہا اور آپ پریشان ہیں، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اس طرح اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، یا جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے اور آپ کی فیملی کی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، آپ کے لیے مشکلات ہے، پریشانی کا جو ہے وہ سبب ہے، اور کوئی سدباب جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس وظیفے کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور اپنی شفقت و مہربانی سے آپ کو غیبی مدد سے گھر عطا فرما دے گا، اور وہاں سے آپ کو عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس آیت مبارکہ کا ہم آج آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کو آپ نے رب کا کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ وعدہ یاد دلانا ہے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ صرف قرآن ہی میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، بلکہ تورات، انجیل، زبور جو تینوں کتابوں ہیں ان میں، اور جو جملہ باقی جو انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کے اندر بھی اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے کہ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، ان کو کھلانے پلانے کی فکر کی وجہ سے، یا پھر ان کی جو تعلیم و تربیت کے معاملات ہیں ان کی فکر کی وجہ سے قتل کر دیتے ہو، انہیں قتل نہ کرو، بلکہ ان تمام چیزوں کا اہتمام رب نے وعدہ فرمایا کہ میں کروں گا۔ تو اسی طرح اسی وعدے کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی دہرایا ہے۔ تو یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو تکلیف نہیں دینی، نہ ہی تو ان کو قتل کرنا ہے، بلکہ جو رب نے دی آپ اس سے ہنسی خوشی قبول کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ ہے، آپ اس کو اختیار کریں۔ اگر آپ کی بچوں کی تعلیمی معاملات ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں معاملات ہیں، آپ فیسیں ادا نہیں کر سکتے، یا ان کی شادیوں کی پریشانی ہے، آپ بچوں کی شادیوں کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہے، یا رہائش کا معاملہ ہے، الغرض کوئی بھی معاملہ ہے، آپ اس وظیفے کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی چاند ہی دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ، رب کی ذات پر مکمل آپ نے بھروسہ کرنا ہے، بلکہ بھروسہ ہی نہیں بلکہ آپ نے مکمل 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفے کو کرنا ہے کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، میرے رب کا وعدہ ہے، اور اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ یاد دلا رہا ہوں، اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے میری مراد کو پورا فرما دے گا۔ یہ جو وظائف ہیں یہ صرف ہم آپ ہی کو نہیں بتاتے، ہم سینکڑوں لوگوں کو اس طرح کے وظائف بتاتے ہیں، اور جو بھی یقین کے ساتھ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت تو اس کی مراد کو پورا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دیر سویر ہوتی ہے تو اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہمارے اعتقاد کی، ہمارے یقین کی، ہمارے بھروسے کی جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے۔ ہم شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ غلط بات ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ جب ہم وظیفے کو کرتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں
تو اللہ رب العزت ہماری معاملات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین محترم، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنی، کیونکہ قیمتی معلومات رہ جاتی ہیں، پھر آپ بعد میں مختلف سوالات ہم سے کر کے ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرائع کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور نمبر 2 توبہ استغفار کرنی ہے، نمبر 3 آپ نے حسب توفیق صدقات کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنی ہی آپ کی توفیق ہو، اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ ہر روزانہ 1 روپیہ کرنا چاہیں صدقہ، یا 100 روپے یا 1 لاکھ، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے، آپ اپنی توفیق کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر صدقے کا اہتمام کیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اول اور آخر، یعنی ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور 4 رکوع پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیریں احسار کی نیت سے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے 7 مرتبہ آپ پڑھیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس کے ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آبا و اجداد کو ایصال ثواب کریں، اور اللہ کے حضور عاجزی ان کساری کے ساتھ دعا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائے گا۔ اگر 7 دن کے اندر نہیں بھی ہوتا، یا ہو بھی جاتا ہے آپ کا کام یا آپ کی مراد پوری ہو بھی جاتی ہے، تو آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہمارے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرائع کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔